وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المجرمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا كاشف الكرب وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رافع الرتب. خالق کائنات جل جلالہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے جمعۃ المبارک کے دن اس کے حضور حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے. اللہ جل وعلا سے دعا ہے کہ ایسے شرف ایسی عزتیں ہمیں زندگی کے آخری لمحات تک عطا فرمائے. انگریزی اعتبار سے یہ اگست کا مہینہ ہے جس میں اللہ جل وعلا نے مسلمانوں کو ایک بڑی نعمت سے نوازا جس کے پیچھے اہل سنت و جماعت کے علماء کی محنتیں قربانیاں عوامی اہل سنت کے انتھک کوششیں قربانیاں طرح طرح کے مصائب شامل ہیں. تو اس کے بعد اللہ جل وعلا نے اس نعمت سے سرفراز فرمایا. یقیناً یہ بڑی نعمت ہے جن کے پاس یہ نعمت نہیں انہیں پوچھو کہ اپنا ملک کتنی بڑی نعمت ہے. تو آج انشاءاللہ تعالی اس حوالے سے جو اہل سنت و جماعت کا کردار ہے اور جو بد مذاہب کا کردار تھا پاکستان کی مخالفت میں اور تقسیم ہند کی مخالفت میں، وہ کچھ وقت میں واضح کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ جل وعلا ہمیں حق کو سننے، سمجھنے، یاد رکھنے اور پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے. 1857 کی جنگ آزادی اور انگریز کا مسلمانوں پہ ظلم اور پھر انگریز کے غلام جنہوں نے داڑیاں رکھی ہوئی تھیں لوگوں کو تبلیغ کرتے تھے لیکن انگریز کو سرکار کہتے تھے، انگریز کو اپنا آقا مانتے تھے. ان کی مدد اور تعاون سے اہل سنت و جماعت کے علماء اور عوامی اہل سنت پر بہت ظلم ڈھایا گیا. انگریز کے خلاف جس نے فتویٰ دیا وہ بھی اہل سنت کے ایک شیخ تھے جنہیں مولانا فضل حق خیر آبادی کہتے ہیں. اور اللہ کا فضل ہے کہ اہل سنت و جماعت کے کسی فرد کو گردن جھکا کر
بات کرنے کی نوبت پیش نہیں آتی، انہیں کسی موقع پر بھی ہچا کر بات کرنے کی نوبت نہیں آتی۔ انہیں جو ان کے بزرگوں کا کردار ہے اور جو ایک تاریخ ہے اہل سنت و جماعت کے پلروں کی اور ان کے ستونوں کی، اور اہل سنت و جماعت کے پیشواؤں کی جو ایک تاریخ ہے، وہ اللہ کے فضل و کرم سے کسی بھی فرد اہل سنت کو جھکنے نہیں دیتی اور اسے کسی موقع پر بھی شرمندہ نہیں ہونے دیتی۔ لیکن دوسرے جو مذاہب کے لوگ ہیں پاکستان میں تو وہ رہتے ہی ہیں، حقیقت میں دیکھیں تو وہ رہنے کے قابل نہیں ہیں۔ تاریخ آج بھی موجود ہے اور یہ اڑتی ہوئی باتیں نہیں ہیں، پایا ثبوت تک پہنچی ہوئی باتیں ہیں۔ اور کون نہیں جانتا کہ کون انگریز کے گیت گاتا تھا، کون ہندوؤں کے پاس بلاتا تھا اور کون ہندوؤں کے پاس بیٹھتا تھا، اور کس نے ہندوؤں کو مسجد میں بلایا، کس نے گاندھی کو بلایا، کس نے اللہ کے دشمن مشرک کو راہبر بنایا، اس گندے کو مسجد کے اندر بلایا اور پھر اوپر بڑھایا۔ یہ ساری چیزیں ریکارڈ میں ہیں، وہ کیسے منہ اٹھا کے بات کر سکتی ہیں؟ لیکن اللہ کا فضل ہے اہل سنت جماعت پہ کہ کسی فرد کو شرمندہ نہیں ہونا پڑتا۔ وہ کہتے ہیں مولانا فضل حق خیر آبادی ہمارے تھے، مولانا کافی علی رحمت الرحمن وہ ہمارے تھے، مولانا عنایت احمد ککوری رحمہ اللہ تعالی ہمارے تھے، جنہوں نے وہ ظلم سہی ہیں، انگریز کی طرف سے آنے والی تکلیفیں انہوں نے برداشت کی ہیں۔ مولانا فضل حق خیر آبادی علیہ رحمٰن نے انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا، اور ان ظالموں نے انگریز کے ساتھ مل کر مخالفت کی، انگریز کی حمایت کی، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ شعر تھا کہ جس نے ہر تکلیف برداشت کی، ہر مصیبت برداشت کی، کہاں انگریز نے بند کر دیا اور کتنی تکلیفیں وہاں دیں، جو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ منجی کا لباس پہ بنا دیا گیا، اس کے علاوہ کتنی تکلیفیں تھیں مولانا فضل حق خیر آبادی علیہ رحمہ کو جو دی گئی تھیں، اور اس پاداش میں کہ انہوں نے انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا تھا کہ یہ فتویٰ واپس لے لیں، یہ تو کوئی دنیا کا کتا ہوتا تو واپس لیتا، لیکن کتے کو اتنی نوبت بھی نہیں ہوتی کہ وہ ایسا فتویٰ بھی دے۔ جب وہ غیروں کا ہے تو اس کی بولی بولے گا، تو جو انگریز کا ہے اس نے انگریز کی بولی بولنی ہے۔ وہ تو دانڈیاں رکھ کے بول رہے تھے، لیکن مولانا فضل حق خیر آبادی رحمہ نے فرمایا کہ جو اعلیٰ حضرت عظیم مرتبت نے واضح کیا تو انہیں ماننا انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ وہ کہا اعلیٰ حضرت دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، انہیں مانا انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اور علامہ اقبال نے تو یوں کہا تھا، در دل مسلم مقام مصطفیٰ، آبرو ماں زنا میں مصطفیٰ، مسلم کے دل میں حضور کی جگہ ہے، کسی اور کی جگہ نہیں۔ وہ تو امام ہیں مسلمانوں کے، وہ تو پیشوا ہیں مسلمانوں کے، ان کا تو ہر لمحہ ہی حضور کی یاد میں، اللہ کی یاد میں گزرتا تھا۔ وہ اتنے مضبوط پلر تھے کہ پہاڑ تو ٹوٹ سکتا تھا، لیکن انگریز کا کوئی ظلم، کوئی ستم انہیں اپنے مشن سے نہیں ہٹا سکتا تھا۔ اس لیے آخری دم تک آپ اس پہ ڈٹے رہے، اللہ اس کے رسول کے لیے ہر تکلیف سہ لی، لیکن اس فتوے پہ ڈٹے رہے کہ انگریز سے جہاد فرض ہے۔ یہ بات قرآن و حدیث کے مطابق ہے، جان تو جا سکتی ہے لیکن فتویٰ بدلا نہیں جا سکتا۔ یہ ہمارے بزرگوں کا کردار ہے۔ جزیرہ انڈمان کے اندر کالے پانی میں جو تکلیفیں برداشت کی ہیں وہ اللہ اس کے رسول کے لیے کی ہیں، لیکن انگریز کے آگے گردن نہیں جھکائی۔ بتایا یہ گردن جھکی ہے تو آمینہ کے لال کے آگے جھکی ہے، اس لیے کسی دنیا کے کتے کے آگے نہیں جھک سکتی، اتر تو سکتی ہے لیکن جھکے گی تو آمینہ کے لال کی طرف جھکے گی۔
یہ ایک سنہری کردار ہے اہل سنت و جماعت کے پیشواؤں کا، ہمارے بڑوں کا تو جانے دی ہیں۔ تو یہ جو تحریک چلی، اس کے بعد پھر آپ کو پتہ ہے انگریز یہ ہندوستان پہ قابض ہو گیا، انگریز کا قبضہ ہو گیا، جسے بر صغیر کہتے ہیں۔ یہ بعد میں جو پارٹیشن ہوئی تو پھر پاک و ہند ہوا، ہندوستان الگ اور پاکستان الگ، لیکن پہلے اسے بر صغیر ہی کہتے تھے۔ اب بھی بر صغیر کتابوں میں موجود ہے، بر صغیر۔ اب پارٹیشن کے بعد پاک و ہند۔ انگریز، لیکن انگریز یہاں سے چلا تو گیا لیکن گیا نہیں، اس کا ناپاک جسم ہی گیا، لیکن غلام اس کے یہاں ہی تھے۔ انگریز کے غلام موجود تھے، اس وقت کی انگریز کے گیت گاتے تھے تو وہ موجود تھے، لیکن ہوا کیا، انگریز کے خلاف ایک تحریک چلی جس کا نام تھا ترک موالات۔ ترک موالات، موالات دوستی کو کہتے ہیں، جمع موالات یعنی دوستیوں کو ترک کر دینا، یعنی انگریز سے اور یا عیسائیوں سے ترک موالات۔ یہ تحریک چلی اور اس میں ایسا ہوا کہ سنی بھی پھنس گئے، سنی بھی اس میں پھنس گئے۔ آپ کو پتہ ہے پھر بعد دفعہ ایسا ہو جاتا ہے، لیکن سارے تو نہیں نا، کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جنہیں فوراً ہی خبردار کر دیا جاتا ہے اور انہیں مطلع کر دیا جاتا ہے کہ آگاہ رہنا، یہ جو سلسلہ جاری ہوا ہے یہ ناجائز اور حرام ہے اور اس میں کافروں کا فائدہ۔ لیکن اس وقت علماء بھی تھے کہ جو اس سوچ میں شامل ہو گئے کہ ترک موالات اور ہندو مسلم اتحاد، یہ سلسلہ چل پڑا۔ ہندو مسلم ایک ہے، متحد ہے، ہندو مسلم، اور عیسائیوں سے ترک موالات ہے۔ یہ تحریک چلی۔ جب یہ تحریک چلی تو اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت آپ کے پاس دو مولانا، ایک محمد علی صاحب اور ایک مولانا شوکت علی صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی تحریک میں شمولیت کی دعوت دی۔ یہ بھی پھنسے ہوئے تھے تو شمولیت کی دعوت دی۔ تو پھر اعلیٰ حضرت جن کی ساری زندگی تصور میں بارگاہ مصوی میں گزری ہے، تو پھر علم کا ایک دریا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشام جہاں فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرحمن کے بعد جب آئے تو ہندو مسلم تحریک میں ترک موالات اور ہندو مسلم اتحاد، اس تحریک میں شامل ہونے کی آپ کو دعوت دی۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم مرتبت نے صاف صاف فرما دیا، میری اور آپ کی سیاست میں فرق ہے۔ میری بولے تو صحیح، آج کل کی سیاست نہیں، اس وقت کی، پھر آج کل کی بھی دیکھو، میری اور آپ کی سیاست میں فرق ہے۔ آپ ہندو مسلم اتحاد کے حامی ہیں، یہ اعلیٰ نے فرمایا کہ میری اور آپ کی سیاست میں فرق ہے۔ آپ ہندو مشرک، ہندو جو عیسائی سے بھی بڑا کافر ہے، آپ کو پتا ہے عیسائی اتنا بڑا کافر نہیں، کافر تو وہ بھی ہے لیکن اس سے بڑا کافر مشرک ہے۔ تو ہندو تو مشرک ہے، عیسائی کو بتوں کو تو نہیں پوچھتے، کافر ہیں، انکار کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا، دیگر چیزوں کا، لیکن مشرک نہیں ہے، ہندو مشرک ہے۔ اور ہندو کا جو ذبیحہ بھی حرام ہوتا ہے، وہ چھری پھیرتا اتنی نحوست ہے، ایک قادیانی مرتد اور گستاخ مرتد اور قادیانی، یہ جب چھری پھیرتا ہے جانور پر، جانور ہم کتنے ناپاک لوگ ہیں،
کتنے نوست والے ہیں، حلال جانور بھی حرام ہو جاتا، ان کی اتنی نوست ہے۔ تو یہ ہندو ہو گئے، یہ مشرک اور دوسرے مرتد، یہ سب قسم کے کافر ہیں۔ لیکن قادیانی تو ان سے بھی بڑا کافر ہے، اس وجہ سے کہ یہ اپنے آپ کو چھپا کر کہتا ہے میں مسلمان ہوں۔ ہندو صاف ہے، سامنے نظر آ رہا ہے، وہ یہ نہیں کہتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ بدبخت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے محمد رسول اللہ سے مرزا خانہ مراد لیتے ہیں، منافق ہیں۔ اور یہ سخت کافر، چھپے کافر جسے کہتے ہیں، یہ وہ ہیں۔ تو اب اعلیٰ حضرت عظیم مرتبت کے پاس آ کر آپ کو تحریک میں شامل ہونے کی دعوت دے رہے ہیں، آپ فرماتے ہو میری تمہاری سیاست میں فرق ہے، تم کافر ہندو اور مسلمانوں کے اتحاد کے قائل ہو اور اتحاد کے حامی ہو، تو میں تو اس کا مخالف ہوں، میں تو ہندو مسلم اتحاد کا قائل نہیں ہوں اور میں اس کا حامی نہیں ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، جب اللہ اس کے رسول نے فرما دیا کہ کافر مسلمان کا نہیں ہے، کافر مسلمان کا نہیں ہے، المسلم واحد، مسلم ایک ہے، اور الکافر واحد، الکفر ملت واحدہ الاسلام ملت واحدہ، کفر ایک ملت ہے اور اسلام ایک ملت ہے۔ آپ نے دیکھا ان کا کتا بھی مر جائے تو کیا حال ہوتا، اور کتے کی بھی کتنی حفاظت کرتے ہیں، اور یہ بلیوں پہ تنظیمیں بنائی ہوئی آپ کو دھوکہ دینے کے لیے۔ آپ سمجھتے ہیں جی بڑے ہی ہمدرد نا، کافی بھی ہمدرد ہوتا، بڑے ہمدرد ہیں۔ دیکھو بلیوں کی بھی تنظیمیں ہیں، بلیوں کی حفاظت کرتی ہیں، ان کے حقوق کا بھی خیال کرتے ہیں، کتوں کے حقوق کا۔ ہم نے کہا اپنے کتوں کے یہ حقوق کا خیال کرتے ہیں اور مسلمانوں کے بچے ذبح کر دیتے ہیں اور ان کے ذبح ہونے پہ خوش ہوتے ہیں، پیچھے مدد کرتے ہیں۔ نہیں، اگر آپ کو پچھلی تاریخ کا پتا تو فلسطین کی دیکھ لو، اس کے پیچھے اسرائیل کے پیچھے کون ہے اور کس کی پشت پناہی حاصل ہے اور کون اس کا معاون و مددگار ہے کہ مسلمانوں کے بچے ذبح کر کے رکھ دیے، اور اب تک ظالم وہ قبضہ کر رہا ہے۔ اور آپ کی آنکھیں بند ہیں، آپ کبھی امریکہ کی تعریف شروع کر دیتے ہو، کبھی برطانیہ کی تعریف شروع کر دیتے ہو۔ مرنا نہیں ہے آپ نے، کافروں کی تعریفیں کرتے ہو۔ کافر بھی اچھا ہوتا ہے، کافر کا بھی اخلاق اچھا ہوتا ہے، اسی وقت گناہ گار ہو جائے گا۔ خدا کا جو دشمن ہے اس کا اخلاق اچھا نہیں ہوتا، اخلاق اسی کا ہے جو آمنہ کے لال کا غلام ہے۔ یہ کیا کافروں کی تعریفیں شروع کرتے ہو، ظالموں کی؟ سب کچھ ان کتوں نے اپنے لیے بنا رکھا ہے، مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ یہ میرے رب کا فیصلہ ہے اور رب نے اپنے محبوب کے ذریعے ہم تک پہنچایا ہے کہ کافر مسلم کے نہیں ہو سکتے، وہ کفر میں ایک ہیں اور مسلم اسلام کے اعتبار سے ایک ہیں۔ یہی دو قومی نظریہ۔ اعلیٰ حضرت میں یہ جو تم ایک ترک موالات اور ہندو مسلم کا ٹائٹل لگا کر ایک تحریک بنا کر چلا رہے ہو، میں اس کا مخالف ہوں۔ انہیں تکلیف ہوئی کہ اعلیٰ حضرت تو سیدھی سیدھی سنائی ہے کہ میں تو اس کا مخالف ہوں۔ ظاہر ہے جو حضور کا غلام ہوتا ہے کہ وہ سیدھی کرتا ہے۔ یہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں کا پہنچتے ہیں، اور پتہ نہیں وہ کیا کہتے ہیں، اس جانور کی طرح رنگ بدلتا ہے، گرگٹ اس کی طرح رنگ بدلتی ہیں، کبھی شیعوں کے ساتھ، کبھی کسی ظالم کے ساتھ، کبھی کسی ظالم کے ساتھ۔ یہ عجیب قسم کے لوگ سر پہ امامے رکھے لوگوں کو تبلیغ کرتے۔ تم نے لوگوں کو کیا دعوت دینی ہے؟ تمہارا تو اپنا قبلہ درست نہیں ہے۔ تجھے ایک گالی دیں تو ابھی میڈیا پہ دیکھو اس کے چیلے کس طرح بھونکنے شروع کریں گے، ایسا ہے کہ نہیں؟ یہ جو جاتے ہیں بد مذاہب سے جا کے ملتی ہیں، ان کو ایک گالی دے کر دیکھو، پھر دیکھو نیچے تمہیں کتنی ملتی ہیں۔ اس کے چیلے تیری ماں بھی نہیں چھوڑیں گے، تمہارا باپ بھی نہیں چھوڑیں گے۔ ہم پوچھتے ہیں یہ بڑا ہے کہ آمنہ کے لال ہے؟ اس کی کیا اوقات ہے؟ یا اللہ کے محبوبوں کے سامنے اس کی کیا حیثیت ہے؟ اگر اسے گالی دی جائے تم سیخ پا ہو جاؤ اور پھر طوفان بدتمیزی کھڑا ہو جائے، تو جو آمنہ کے لال پہ دن و رات بونگتے ہیں، اصحاب رسول ازواج رسول پہ بونگتے ہیں، آل رسول پہ باتیں کرتے ہیں اور یہ ان کے ساتھ جا کے بیٹھتے ہیں، تو تم ان کے گیت گاتے ہو کہ پھر کیا ان کا ایمان ہے، کیا محبت ہے؟ انہیں گالی دی جائے تو یہ سیخ پا ہو جائیں اور اس کے یاد چلے بھی گرم ہو جائیں، تو آمنہ کے لال پہ جو بات کریں یہ جا کے انہیں جفے ماریں تو پھر ہم نرم نہیں ہوں گے، ہم بھی گرم ہی ہوں گے، کیونکہ یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ پھر ہم کسی کا قبہ جبہ نہیں دیکھتے، ہم رسول اللہ کو دیکھتے ہیں، ہمارا مرکزی رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت نے یہی بات کی، آپ فرمائیں میں ہندو مسلم کے اتحاد کا مخالف ہوں۔ تو جب یہ بات کی تو پھر اعلیٰ حضرت عظمت میں ساتھ یہ بھی بات کی کہ یہ ناراض ہو جائیں گے، وہ ناراض ہی ہو گئے۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ سنو،
تالیف قلب کے لیے دل میں، کیونکہ وہ کافر تو نہیں تھے، مسلمان تھے لیکن تھوڑی دیر کے لیے پھنسے ہوئے تھے، انہیں حقیقت کا پتہ نہیں چل رہا تھا کہ حقیقت کیا ہے، کہ ہندو تو تمہیں تباہ کرے گا، ہندو تمہیں برباد کرے گا، وہ اپنے فائدے کے لیے کر رہی ہیں، لیکن تم نہیں سمجھ پا رہے کہ جب قرآن و حدیث موجود ہے کہ کافر تمہارے نہیں ہو سکتے تو کس طرح ہندو سے اتحاد کر رہی ہو۔ تو اعلیٰ حضرت نے اس وقت فرمایا، میں مولانا میں آزادی کا مخالف نہیں ہوں، میں آزادی کا مخالف نہیں ہوں، میں ہندو مسلم اتحاد کا مخالف ہوں۔ یعنی اعلیٰ حضرت نے تالیف قلبی کے لیے کہ یہ نہیں ہے کہ میں آزادی کے مخالف ہوں، لیکن جو تم نے کام کیا ہے اور تحریک چلائی ہے ہندو مسلم ایک، یہ تو قرآن کے خلاف ہے، یہ کس طرح ہو سکتی ہیں، میں اس کا مخالف ہوں۔ یہ اعلیٰ حضرت کا دو قومی نظریہ ہے۔ کیا ہے؟ دو قومی نظریہ۔ اب اعلیٰ حضرت عظیم مرتبت نے یہ بات کی 1920 میں ترک موالات کی تحریک ایک طوفان کی طرح اٹھی۔ کس طرح اٹھی؟ تو آپ اندازہ لگائیں، طوفان جب آتا تو سمجھ ہی نہیں آتی، تو اس طرح ہی ہو گیا تھا، یعنی اتنی شدت پکڑ گئی تھی یہ تحریک ہندو مسلم اتحاد کی، طوفان کی طرح یہ اٹھی اور پھر پورے ملک پہ چھا گئی۔ قائد اعظم اس تحریک سے الگ تھلگ رہے، وہ اس تحریک میں شامل نہیں تھے، اور اقبال اس وقت تو وہ بھی اس کا قائل تھا۔ پہلے اقبال بھی دو قومی نظریے کے مخالف تھا، اور اس وقت اقبال بھی کہہ رہا تھا چین ہمارا، ہندوستان ہمارا، یہ ساری باتیں اقبال بھی کر رہا ہے۔ اقبال کو تو بعد میں سمجھ آئی ہے، لیکن اعلیٰ حضرت نے بریلی شریف میں رہتے ہوئے اللہ کے محبوب کے نور کو اس وقت واضح کیا، میں نہ ہندو مسلم ایک نہیں ہو سکتے، کافر ایک ہیں مسلم ایک ہیں۔ یہ دو قومی نظریہ بر صغیر میں، یہ اس زمین پہ مجدد پاک علی الرحمہ کے بعد جس نے ہائی لائٹ کیا ہے اسے امام اہل سنت الشاہ احمد رضا فاضل بریلوی کہتے ہیں۔ اور یہ جو اس وقت اتنا یہ طوفانی صورت پکڑ گیا، پھر کیا تھا کہ اب گائے نہیں ذبح کر سکتے، گائے وہ کرنے والوں کو مارتے تھے، مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے یہ ہندو۔ تو کہا کہ اس وقت یہ زمانہ تھا ترک موالات کا، عدم تعاون کا، تعاون نہیں کرنا، اثار و قربانی کا، مر مٹنے اور تباہ برباد ہونے کا، سب کچھ لٹا دینے اور داد و رسن کے استقبال کرنے کا یہ زمانہ تھا۔ طوفان کا، حوادث کا، انقلاب کا، یعنی طوفان تھے، واقعات تھے، یہ حالات بن گئے، ایسا طوفان جس سے ملک کے طول و عرض میں تلاطم پیدا کر دیا، کیا حالات بن گئے۔ تو ایسے دور میں اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت نے دو قومی نظریہ پیش کیا، اور آپ کو شاید آپ یہ تحریر سے آگاہ نہ ہوں کہ یہ علی گڑھ کے خلاف کس نے حلہ بولا، یونیورسٹی کالج، اس کے اوپر کس نے علی گڑھ کی یونیورسٹی پہ، یہی بد مذہب، اب میں نام لوں تو یہ کہیں گے فتنہ باز ہے، انہوں نے کیا، علی گڑھ کے خلاف لڑکوں کو کر دیا، پھر اس کے اوپر حملہ کیا اور فاتح علی گڑھ بن گئے۔ اس طرح یہ انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا، اور یہ سلسلہ تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا، حتیٰ کہ اس کا جو سمجھے سرغنہ ابوالکلام تھا، ابوالکلام آزاد تو ہے بھی آزاد، نام بھی ابوالکلام آزاد، تو حقیقت میں آزاد تھا، بڑا ظالم تھا یہ، اور بڑا تیز زبان تھا یہ ابوالکلام، تو گفتگو کرنی، تقریریں کرنی، تو اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ ایک ہندو پہ 10 مسلمان قربان کیے جا سکتے ہیں۔ کتنے؟ ایک ہندو پہ کتنے؟ تو اعلیٰ حضرت نے پھر اس وقت فرمایا، آزاد مگر نے تو بے شک مشرک، مسلم میں دہی پہ یک مشرک، زِ اسلامت اگر بہرا بدی میں کر دی، بر ناخن مسلم خدا لک مشرک۔ آپ نے کہا آزاد بے شک تو مسلمان ہے تو مشرک ہے۔ اس وقت اعلیٰ حضرت نے کہا ایسے اعلیٰ حضرت ہے، انہیں پتہ ہی نہیں اعلیٰ حضرت کون ہے۔ آج چھوٹے چھوٹے چھپکلیاں اٹھ کے اعلیٰ حضرت میں بولیں، تیری کرتوت کیا ہے، تجھے تو حضرت استنجے کا پتہ نہ ہو۔ اعلیٰ حضرت وہ ہیں جنہوں نے ہر وقت حق کے اذان بلند کی ہے،
اور سوئے ہوئے کو جگا دیا ہے اور بتا دیا ہے، اور ایمان یہ ہے، اسلام یہ ہے، اور ان کی واردات یہ ہے۔ عشق و محبت، عشق و محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، عشق و محبت، عشق و محبت، اعلیٰ حضرت۔ اس وقت اعلیٰ حضرت ابو الکلام تو مسلمان ہوتا، اگر تو مسلمان ہوتا اور تجھے اسلام سے کچھ حصہ ملا ہوتا تو کبھی بدبخت یہ لفظ نہ بولتا کہ 10 مسلمان مشرک پہ قربان کیے جا سکتے ہیں، بلکہ تو یہ کہتا کہ ایک مسلمان کے ناخن پہ لاکھوں مشرک قربان کیے جا سکتے ہیں۔ کہا تجھے اسلام کا کچھ حصہ ملا ہوتا تو تم کہتا ایک مسلمان کا ناخن ہے، مسلمان تو بڑا اونچا ہے، اس کے ناخن کا یہ مقام ہے کہ لاکھوں مشرک اس کے ناخن پہ قربان کر دیے جائیں۔ یا اعلیٰ حضرت نے اس وقت کہا جس وقت انہوں نے یہ کام کیا اور انگریز کے گیت گائے، ہندوؤں کے گیت گائے، تو یہ وہ لوگ تھے جو آج پاکستان کے مامے بنے ہوئے ہیں۔ محمود الحسن کو کس کو نہیں پتا کہ اس وقت کیا تھا؟ کس کو نہیں پتا کہ جس سے پسرور آ کے تقریر کی تھی کہ اس کا مفہوم یہ تھا کسی ماں نے ابھی وہ جنا ہی نہیں جو پاکستان کی پے بھی بنا دے؟ کس کو نہیں پتا؟ آج ہمارے لوگ ان کے پیچھے چلتے ہیں اور پھر ہمیں کہتے ہیں جی یہ تو تفریقہ پھیلاتے ہیں۔ ہم نے کہا واہ، حق بات کرو تو تفریقہ ہو جاتا ہے۔ آپ کے گلے میں آتا ہے نا، پھر ہم دیکھتے ہیں تفریقہ آتا ہے کہ نہیں آتا۔ وہ جو مسلمانوں کے پاکستان بننے کے دشمن تھے آج وہ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور کتابوں میں ان کے نام لکھے ہوئے ہیں، اور آپ تاریخ پڑھو تو آپ کو سمجھ آئے کہ پاکستان بنایا کس نے ہے۔ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب کہاں گے جنہوں نے اللہ قائد اعظم کو ووٹ نہ دیا؟ تو کیا آپ نے فرمایا تھا کیا اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا؟ بیت تک کہاں تھا آپ کا؟ پیر صاحب نے اتنی کوشش کی، اور حضرت شیخ احمد نورانی صدیقی آپ کے والد محترم، آپ نے کتنی کوشش کی۔ ان کے اوپر صدر الافاضل سید نعمت مراد آبادی علیہ رحمہ اعلیٰ حضرت کی تربیت یافتہ جنہوں نے اس کو سنبھالا ہے اور وہ لے کر آگے چلے ہیں، اور ان کے نیچے علماء کی کثیر تعداد تھی، علماء اہل سنت کی۔ تو کس کو نہیں پتا کانگریسی کون تھے؟ کہ یہ بچے ہیں جو اب میڈیا پہ سارے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کو پتہ نہیں کہ کانگریسی کون تھے اور مسلم لیگی کون تھے، کس نے مسلم لیگ کو ووٹ دیا، کس نے مسلم لیگ کا ساتھ دیا، کون تھے جو پاکستان بننے کے مخالف تھے؟ آج ہمارے سامنے۔ لیکن اولا کی بات ہے وہ طوطے کی طرح آنکھیں بند کر لیں تو اس کا کیا حال ہے؟ سب کچھ پتہ ہونے کے باوجود انہی کے گیت گاتے ہیں۔ میری سے مار پڑ رہی ہے نا کہ جب دشمنوں کو ہم پہچانتے ہی نہیں کہ پاکستان آج بھی وہ پاکستان کے مخالف ہیں، اور قائد اعظم کو کافر اعظم کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے، یہ کو میں اڑتی باتیں تو نہیں کر رہا، اور آپ جو بیٹھے ہیں آپ میں سے کتنوں کو پتا ہوگا کہ یہ قائد اعظم کو کافر اعظم کہتے ہیں۔ کیوں؟ انہوں نے کفر کیا، پاکستان بنایا ہے، وکالت کی ہے پاکستان کی قائد اعظم نے، تو اس لیے ان کے اوپر یہ ہے۔ علامہ اقبال کے متعلق پڑھ کے دیکھیں، علامہ اقبال کو کیا کہتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ ایک جگہ کراچی یا کہاں تھا، تو وہاں بھی ایک دیوبندی تھا، شاید وہیں تھا، ان کے یہ کسب ہیں، تو وہ علامہ اقبال کی شعر پہ بھی گفتگو کر رہا تھا کہ پینے دو مسجد میں بیٹھ کر، یا وہ جگہ بتا یہاں خدا نہیں ہے۔ تو وہ علامہ اقبال کو علامہ اقبال شراب پیتا تھا۔ یعنی ہر ایک کی زندگی دیکھی جاتی ہے، پہلا دور بھی دیکھا جاتا ہے، درمیانہ دور بھی دیکھا جاتا ہے، اور آخری دور بھی دیکھا جاتا ہے۔ سارے ماں کے پیٹ میں ولی بن کے نہیں آتے، تو ساری ماں کے پیٹ میں کوئی مومن متقی بن کے نہیں آتے، پرہیزگار بن کے نہیں آتے۔ بات کی ابتدائی دور ایسا ہوتا ہے، پھر اللہ کا فضل ہوتا ہے، درمیانہ دور اچھا ہو جاتا ہے، یا پھر اینڈ اچھا ہو جاتا ہے۔ تو یہ سارا کچھ دیکھنا پڑتا ہے۔ تو جس کا اینڈ اچھا ہو جائے پھر اس کا پیچھا نہیں دیکھا جاتا، اس کا آخر دیکھ کر اسے سلام کی جاتی ہے۔ اصل بات تو اینڈ ہی کی ہوتی ہے اور آخر کی ہوتی ہے۔ تو وہ یہ علم کے یتیم، انہیں پتہ ہی نہیں کہ علامہ اقبال کیا کہہ رہا تھا، کہ علامہ اقبال تو یہ سمجھا رہا تھا کہ کیا مسجد میں ہی گناہ نہیں کرنا، باہر جو مرضی جہاں چاہو گناہ کرو، جدھر مرضی جاؤ شراب پیو، جو مرضی بدماشی کرو، تو کیا خدا تعالیٰ صرف مسجد میں دیکھتا ہے اور کسی جگہ نہیں دیکھتا؟ مطلب یہ تھا کہ پینے دو مسجد میں بیٹھ کر، یا وہ جگہ بتا دو یہاں خدا نہیں ہے۔ کہ تو کہاں گناہ کرے گا؟ جہاں بھی گناہ کرے گا خالق کائنات تجھے دیکھ رہا ہوگا۔ تو مسجد تو نہیں، صرف مسجد کا ادب احترام زیادہ ہے، لیکن ہر جگہ جس کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے اور جس نے ہمیں بنایا ہے وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ہم اس کو ترک کر دیں، ہم وہ کام ہی نہ کریں۔
لیکن وہ دشمن جب ہوتا ہے نا تو پھر وہ صحیح بات کو بھی الٹی کرتا ہے، اسے صحیح بھی اچھی نہیں. آپ کو پتہ ہے یہ دشمنی ایسی چیز ہے، تعصب ایسی چیز ہے، سورج نکلا ہوا بھی کہے گا نہیں نکلا ہوا. اس لیے حضور کی شانوں کو نہیں مانتے، بات اس لیے بھی مانتے تعصب ہے، نفرت ہے. اس تعصب اس نفرت کی وجہ سے مجدد پاک علیہ رحمہ اپنے دفتر دوم میں لکھتے ہیں. حاجی شیخ احمد فاروقی سرہندی، کون نہیں آپ کو جانتا، جنہوں نے اکبر کے بھی چھکے چھڑا دیے اور جہانگیر کو بھی جھکا دیا. اکبر کو کون نہیں جانتا؟ اکبر کون تھا جس نے اپنے دین کا اعلان کر دیا اور اپنے آپ کو خدائی دعویٰ کر دیا. اس ظالم نے دین اکبری اس نے اعلان کیا اس کا، لیکن دوسرے دین محمدی کے پرچار کرنے والے مجدد پاک تھے. اور مجدد پاک جب بیٹھے ایک جگہ پہ، اکبری نیس ہو کے رہ گیا، تباہ و برباد ہو گیا. آگے جہانگیر جب اس سے تعظیمی سجدہ ہوتا تھا تو پھر کون تھے جو جہانگیر کو بھی چکا گے؟ وہ بھی اللہ کے ایک ولی تھے اور ولیوں کے بھی سردار تھے، حضرت شیخ احمد فاروقی سرہندی علی رحمۃ الرحمن. تو آپ بھی لکھتے ہیں کہ یہ جو سیدنا ابوبکر صدیق اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو افضل نہیں مانتے، تو آپ میں دو ہی وجہ ہیں، یا تو وہ جاہل ہے اور جہالت کی وجہ سے نہیں مانتا، یا پھر اس کے دل میں نفرت اور تعصب ہے اور تعصب کی وجہ سے نہیں مانتا. یہ دو چیزیں آتی ہیں، یا جہالت کی وجہ سے بندہ اقرار نہیں کرتا، یا پھر اسے دشمنی ہے، اسے نفرت ہے. بات صحیح ہے لیکن اس تعصب اس نفرت کی وجہ سے وہ صحیح بات کو بھی تسلیم نہیں کرتا. تو اس لیے یہ پکی باتیں جو میں کر رہا ہوں. اب اعلیٰ حضرت عظیم مرتبہ آپ نے پھر اس وقت یہ جو دو قومی نظریہ پیش کیا، تو انہوں نے کیا کیا؟ یہ محمود الحسن، یہ ابو الکلام، انہوں نے کیا کیا؟ قرآن بدل دیا. اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ ان سے دوستی نہیں ہے. مفہوم بتا رہا ہوں، عیسائیوں کسی کافر سے دوستی نہیں ہے، کافر سے دوستی منع ہے. لیکن عیسائیوں اور یہودیوں، یہ جو اہل کتاب ہیں، کافر تو ہیں لیکن ان سے تجارت کر سکتے ہیں. ان سے تجارت ترک نہیں، معاملات ترک نہیں، دوستی ترک ہے. اور جو یہ ہندو، یہ جو مرتد اور گستاخ اور بے ادب ہیں، ان سے تو لین دین بھی منع ہے، ان سے تو چیز لینا بھی منع ہے، ان کے پاس بیٹھنا سخت منع ہے، ان سے تجارت نہیں کر سکتے. تو ان ظالموں نے کیا کیا؟ ہندوؤں سے اتحاد اور عیسائیوں سے ترک موالات، یعنی موالات کو ترک کرنا جو قرآن و حدیث کے خلاف تھا. تو موالات کا معنی معاملات کر لیا، یعنی معنی بدلا کہ موالات کا مطلب ہے معاملات، معاملات کو چھوڑ دینا. تو اعلیٰ حضرت عظیم مرتبت کو یہ سوال آیا کہ انہوں نے ظالموں نے، اور ایک بہت بڑے عالم دین تھے وہ بھی، انہوں نے فتویٰ دیا. تو پھر اعلیٰ حضرت عظیم مرتبت کی تصدیق اور تصحیح کے لیے اعلیٰ حضرت کو پیش کیا کہ انہوں نے موالات کو بدل دیا ہے اور معاملات میں لے گئے ہیں. تو اعلیٰ حضرت کی ترک موالات عیسائیوں سے بھی ہے تو ہندوؤں سے بھی ہے. ہر کافر سے دوستی ترک، یہ اللہ کا حکم ہے. تم نے کیا کی ہے؟ عیسائیوں سے دوستی ختم اور ہندوؤں کو جفا مار لیے اور ان کو اپنی مسجد میں بلا رہے ہو اور ظالموں کو گاندھی کو اندر بلا رہے ہو جو ہے مشرک، اور اوپر بٹھا رہے ہو، اوپر بیٹھ کے نیچے داڑھی والے بیٹھ رہے ہو اور ان کو اوپر بٹھا کے ان سے تعلیم لے رہے ہو. تو اعلیٰ حضرت مرتبت نے اس وقت پھر اس کا جواب دیتے ہوئے اعلیٰ حضرت مرتبت نے ایک فتویٰ دیا اور اس کا نام تھا تاریخی المحجۃ المؤتمنہ، یعنی پوری دلیل، کامل دلیل. اس کے اوپر پھر اعلیٰ حضرت مرتبت نے آیات کریمہ کوٹ کی. پھر اس کے اوپر مفسرین کرام نے جو لکھا، اعلیٰ حضرت نے اس کو بھی لکھا. فلاں روح المعانی، روح البیان، انہوں نے اس کا معنی یہ لکھا، انہوں نے اس کا معنی یہ لکھا، انہوں نے اس کا معنی یہ لکھا. پھر وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، کہ کافروں کے لیے مسلمان پہ کوئی راستہ نہیں ہے. اعلیٰ حضرت نے اس آیت کو بھی کوٹ کیا. پھر اعلیٰ حضرت عظیم مرتبت نے ایک یہ بھی بات کہی کہ ان صاحبوں سے یہ بھی تو پوچھو، آتے ہیں ان صاحبوں سے یہ بھی پوچھو کہ چلو لا ینہاکم، ہر مشرک غیر محارب کو عام ہے، یعنی یہ جو اللہ پاک نے روکا ہے، چاہے وہ مشرک لڑنے والا ہے تو چاہے نہیں لڑنے والا، ان دونوں کے یہ آیت شامل ہے. دونوں سے ترک موالات ہے کہ دونوں سے دوستی نہیں ہے، اللہ نے منع فرمایا. تو اعلیٰ حضرت عظیم مرتبہ آگے فرماتے ہیں کہ آیہ کریمہ نے کچھ نیک برتاؤ، مالی مواسات ہی کی رخصت دی، یا یہ فرمایا کہ ان کی جیب پکارو؟
اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ان سے یہ پوچھو کہ اللہ عز و جل نے کہ یہ جو نیک برتاؤ ہے اور ہمدردی ہے باہم، اس کی رخصت دی ہے، یا اللہ عز و جل نے نعوذ باللہ یہ فرمایا کہ ان کی جے پکارو؟ تو جے پکارتے تھے، نعوذ باللہ من، آپ سمجھتے ہیں جے اس وقت، اور بلکہ پھر اونچی نعرہ لگاتے تھے ہندو مسلم بھائی بھائی، یہ نعرہ لگاتے تھے۔ اور آج رسول اللہ کا نام لے تو کھڑے ہو کے سلام پڑھے تو شرک کا فتویٰ لگ جاتا، اور ہندو کی جے پکاری جا رہی تھی۔ یہ حال تھا ان لوگوں کا، اس لیے جو خدا کی بارگاہ سے دتکارے جاتے ہیں ان کا پھر یہی حال ہوتا ہے کہ ہم تو رسول اللہ کے گیت گاتے ہیں، یہ ہندوؤں کے گاتے رہے، یہ گاندھیوں کے گاتے رہے، جے بھی پکارتے رہے اس کی۔ تو یاد حضرت لکھ کے پھر بتائیں انہیں مساجد مسلمین میں، مسلمانوں کے مسجد میں بادب اور تعظیم کے ساتھ پہنچا کر مسجد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر لے جا کر، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی پقیدہ یہ مسند ہے، اور اس کے اوپر گاندھی کو بٹھا رہی، مسند مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر لے جا کر مسلمانوں سے اونچا بٹھا کر، یہ تعظیم ہے، اونچا مسلمانوں سے بٹھا کر واعظ اور ہادی مسلمین بناؤ، اور گائے کا گوشت کھانا گناہ ٹھہرا۔ یا اللہ، قرآن مجید کو مائن کے ساتھ ایک ڈولے میں رکھ کر مندر میں لے جاؤ، ان کے سرگنا کو کہو کہ خدا نے یعنی گاندھی کو تمہارے پاس مذکر بنا کر بھیجا ہے، لوگوں کو آگے کہ تمہیں نصیحت کرنے کے لیے اللہ پاک نے بھیجا ہے گاندھی کو، اور یہ یعنی نبوت جمع، یہ اعلیٰ حضرت عظیم مرتبت نے اس وقت لکھا ہے۔ آج دیکھو ہماری حالات کیا ہیں، اور ہم کن لوگوں کے گیت گا رہے ہیں اور کن لوگوں کے پیچھے چل رہے ہیں۔ ابھی امام پاک کے ختم پاک کی بات آئی، حرام ہے، کیا ہے؟ بس امام پاک، امام علی مقام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے لیے سبیل لگانا حرام ہو گئی، ان کے لیے ختم پاک حرام ہو گیا، اور یہ گاندھی کو ممبر پہ بٹھانا حلال ہو گیا۔ بتاؤ گاندھی کے کافر ہونے میں کسی کو شک ہے؟ ہندو بڑا کافر ہے، اور پھر اس ظالم کو مسجد میں بلایا، بلا سکتے ہو، اور پھر بلا کے ممبر پہ بٹھاؤ گے؟ ادھر تو ہمارے ائمہ اہل سنت فرماتے ہیں سنی عالم دین بھی ہو اور داڑھی اس نے کٹائی ہو تو وہ بھی ممبر پر نہیں بیٹھ سکتا، حضور سے محبت کرنے والا ہے ایک والے سے، کیونکہ یہ بڑا ہے، اس کا کوئی ظاہری کردار ایسا نہ ہو جو شریعت مصطفیٰ کے خلاف ہو، اگر ہوا تو اس نے حضور کی شریعت کا لحاظ نہیں کیا، لہذا پھر اسے بھی عزت نہیں ملے گی، اسے نہ مصلی رسول پہ کھڑا کیا جائے گا نہ ممبر رسول پہ بنایا جائے گا۔ جب ایک مسلم عالم کے لیے اہل سنت جماعت کے ہاں یہ فتویٰ ہے تو پھر جو ہے ہی کافر اور بڑا کافر، اس کے متعلق کیا فتویٰ ہوگا؟ لیکن انہوں نے بٹھایا، کیوں؟ اس لیے آج تک دے لو، آپ دیکھو، آپ برا محسوس کرو یا نہ کرو، ہم تو واضح کرتے ہیں۔ بتاؤ مجھے یہ جو دیوبند ہے یہ کہاں بنا تھا؟ پتہ ہے آپ کو کدھر بنا تھا؟ انڈیا میں۔ دیوبند کی جو بنیاد رکھی گئی وہ ہندوستان میں رکھی گئی، اور جشن دیوبند کہاں ہے؟ ہندوستان میں، کیونکہ ان کے ساتھ مراسم اور تعلق تھے۔ مسلمان کیوں ذبح ہوئے؟ کیونکہ مسلمان تو واضح کر رہے تھے، حاضر میں بتایا کافی مسلم ایک نہیں ہو سکتے، اور اس کا نقصان کتنا ہوا وہ آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیں۔ پھر ہندوؤں نے مسلمانوں کا حال کیا کیا؟ یہ تقسیم ہند کے اندر آ کر جب یہ مسلم اور کافر یہ ایک، اور جو عیسائی ہیں وہ الگ ہو گئے، ان سے محبت چھوڑ دو اور ہندوؤں کے ساتھ کرو، پھر ان دونوں کیا کیا مسلمانوں کا حال؟ تو یہ دو قومی نظریہ اعلیٰ حضرت عظیم مرتبہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس وقت واضح کیا، اور ترک موالات جو انہوں نے شروع کی، اعلیٰ حضرت قرآن و حدیث کے مطابق بتایا یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے۔ ترک موالات ہر کافر سے نہیں ہے، کہ ترک موالات یعنی موالات دوستی ہر کافر سے حرام ہے، کسی سے دوست نہیں کر سکتے، لیکن معاملات جو ہیں وہ عیسائیوں سے بھی ہو سکتے ہیں، یہودی سے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ہندو سے نہیں۔ یہ جو پکے کافر بڑے کافر ہیں ان کے ساتھ تو بیٹھنا بھی نہیں، ان کے ساتھ اٹھنا بھی نہیں۔ لیکن عجیب بات آ گئی ہے کہ اب تو کئی لوگ کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ قادیانیوں کے خلاف بھی نرم رویہ اختیار کرتے ہیں، اور یہ سخت کافر تھے جن کے بعد بیٹھنا حرام ہے، جن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا جائز نہیں ہے، کاروبار کرنا جائز نہیں ہے۔ عیسائی اتنا بڑا کافر نہیں ہے، عیسائی اتنا بڑا کافر
نہیں ہے. اب ہمارے پاس ادھر عیسائی نہیں رہتے, کون جا کے ڈنڈے مارتا ان کو, کچھ کہتے ہیں ان کو, وہ کہتے ہیں ہم عیسائی ہیں, واضح ہیں, وہ چھپے نہیں ہیں, صاف کہتے ہیں ہم عیسائی ہیں, اور رہتے ہیں ادھر, کھاتے پیتے آتے جاتے. کوئی مارتا ہے ان کو, کچھ کہتا ہے ان کو, نہیں کہتا. وہ اپنے دائرے میں رہ کر کرتے رہے, وہ کہتے ہیں ہم جی ہیں, واضح. لیکن ان کے لیے اتنا سخت نہیں. لیکن یہ جو بے ادب ہیں, یہ جو ہندو ہیں, ان کے لیے اگر آپ تعریف پڑھیں, انہوں نے مسلمانوں کا حال کیا کیا. سکھوں کو پڑھ کے دیکھیں, آج بڑا بندے ہم مسلمانوں کے ساتھ اور ہمدردی کا دم بھرتے ہیں. یہ یا تو حافظ صاحب کو پوچھیں, بہو صاحب کو پوچھیں, انہیں پوچھیں کہ یہ چھوٹے چھوٹے تھے تو یہ تحریک کا جو سسٹم تھا, اور افغانستان اور ہجرت کا جو سلسلہ تھا, کتنے مسلمان ذبح ہوئے, کتنے بچے ذبح ہوئے, کتنے بچے, بلکہ ماؤں نے گلے دبا دی, بچے کی آواز نہ دیں گی, گلا دبا دیا, سامنے بیٹیاں اٹھا کے لے گی. اس باپ پہ کیا گزرے گی, اس ماں پہ کیا گزرے گی, غلام بنا کے رکھ لیا. خون ایسے ندیوں کی طرح بہایا مسلمانوں کا. یہ پاکستان کے پیچھے ہے تحریک, جنہیں یہ سمجھ رہے تھے ہندو ہمارے ہیں. یہ جو پھنسے ہوئے تھے اعلیٰ حضرت پہلے بتا رہے تھے یہ تمہارے نہیں ہیں سالی. اللہ نے فرما دیا ہندو مسلم کافر تمہارے نہیں ہو سکتے, مسلمان مسلمان کا ہے. لیکن پھر دیکھو حال کیا ہوا, کتنا ظلم مسلمانوں پہ ہوا, اور یہ تحریک بریا کتنے مسلمان شہید ہو گئے. تو اعلیٰ حضرت میں تو اس وجہ جب قومی نظریہ پیش کیا, علامہ اقبال کی خواب و خیال میں بھی نہیں تھا, اور علامہ اقبال اس وقت دو قومی نظریہ کے مخالف تھا, وہ پتہ ہی نہیں تھا اس وقت. پھر تو اس دو قومی نظریوں کو لے کر جو چلے وہ آپ کے پروردہ اور آپ کے تعلیم یافتہ مفتی نعیم الدین مراد آبادی صدر الافاضل رحمہ ہیں, کہ جنہوں نے اس کو پھر اس پرچوں کو اٹھایا. کیونکہ اس کی تھوڑی دیر کے بعد ہی اعلیٰ حضرت یہ فتویٰ دیا کہ کافر سے موالات ختم ہے, نہیں کر سکتے. تو ہندوؤں سے بھی عیسائیوں سے بھی کچھ عرصہ کے بعد اعلیٰ حضرت اس دنیا سے پردہ فرما گئے. اگر رہتے تو پھر دنیا دیکھتی اعلیٰ حضرت کا سنہری کردار. لیکن یہ دو قومی نظریہ پیش کرنے کے کچھ عرصہ کے بعد اعلیٰ حضرت مرتبت کا وصال ہوا, تو پھر صدر الافاضل آپ نے یہ جھنڈا اٹھا لیا. پھر آپ نے کوششیں کی اور دو قومی نظریے کو لے کر آگے چلے. پھر ایک وقت آیا تو آپ نے تقسیم ہند کا مشورہ دیا, تو ہندو اور مسلمان کو الگ کر دیا جائے. یہ ہے اہل سنت و جماعت کا کردار جو میں بتا رہا تھا. کس نے پیش کیا؟ کوئی ایک دکھا دو, بہت کچھ بدل چکے ہیں, اب بھی دکھا دو طریق کے اندر کہ دو قومی نظریہ اس دھرتی میں کس نے پیش کیا, اور اس کے اوپر جو کھڑے رہے اور جنہوں نے مسلمانوں کو کھڑا کیا, اور اس کی پاداش میں پھر یہ پاکستان بنا. وہ بھی کون تھے؟ وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صدر الافاضل تھے. وہ آپ نے پیش کیا. پھر آپ یہ کوششیں جاری رہیں. علامہ اقبال کو تو سمجھ آئی ہے بڑی دیر بعد جا کر, پھر علامہ اقبال کو سمجھ آئی میں تو غلطی پہ تھا. پھر علامہ اقبال اس کا قائل ہوا دو قومی نظریے کا. تو قائد اعظم کو تو اس کو بات سمجھ آئی ہے. پھر قائد اعظم محمد علی جناح ان کو سمجھ آئی کہ کافر اور ہیں مسلم اور ہیں, یہ سمجھیں آئی ہیں. تو اس کے بعد یہ تحریکیں چلی, اور اس کا نتیجہ پھر اللہ عز و جل نے پاکستان کی صورت میں دیا. یہ ایسے نہیں ہے, بڑی محنتوں سے. اس لیے آج دیکھ لوں آپ ہماری جب کا پاکستان بنا ہے, اہل سنت جماعت کی تعریف پڑھ کے دیکھو, وہ پتے کے توڑنے کے بھی قائل نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ہمارے بزرگوں نے بنایا ہے اور ہمارے اولیاء نے بنایا ہے, انہوں نے دن و رات ایک ہی ہے, اور ذبح ہمارے ماں باپ ہوئے ہیں, ہمارے بیٹے ہوئے ہیں ذبح, ہمارے بزرگ ذبح ہوئے ہیں اس پاکستان کے لیے کہ ہمیں ایک وطن چاہیے جس میں آزاد رہ کر اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں اور مصطفیٰ جان رحمت کی غلامی کریں. ہمیں اتحاد, ایک ملک چاہیے جس میں یہ کام ہو. تو پھر اللہ کے فضل و کرم سے یہ ملک ہمیں نصیب ہوا. آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں, یہ تاریخ ہے, اس سے تو کئی جمعے چاہیے کہ بندہ اس کو واضح کرتا رہے. لیکن میں آخری بات جو پیغام دینا چاہتا ہوں وہ کیا ہے, یہ باجوں کے لیے بنا تھا. بولو تو صحیح, ناراض تو نہیں ہو رہے؟ باجوں کے لیے بنا تھا. یہ جو باجے بچاتے ہیں کہ تمہاری ماں ذبح ہوئی تھی, تمہارا باپ ذبح ہوا تھا, اور باجوں کے لیے ذبح ہوئے تھے وہ جن کے بچے اٹھا لیے گئے, بیٹیاں اٹھا لی گئیں. کیوں برداشت کیے یہ سارا کچھ؟ اسلام کے لیے. کس کے لیے؟ کہ ہم مسلمان ہیں, ہم آزاد ہو کر اللہ کی عبادت کریں, ایک وطن ہو یہاں ہم کھل کے عبادت کریں, کھل کر مصطفیٰ جان رحمت کی فرما برداری کریں, اطاعت کریں. تو ان کی روحیں رو رہی ہیں ان بدبختوں پہ جو باجے بجا رہے ہیں.
منہ پہ پتہ نہیں کیا شکلیں بنائی ہیں. اہلیت ایسے کہ جیسے K2 پہاڑ سر کر کے آ گیا ہے اور کشمیر فتح کر کے آ گیا ہے اور یہ پتہ نہیں فلسطین میں جا کے اسرائیل کو نیست و نابود کر کے آ گیا ہے. منہ پہ پتہ نہیں کیا شکلیں بنائی ہیں, سائیکلوں پہ چڑھے ہوئے ہیں. اور دکھ ان باتوں پہ لوگوں پہ بھی ہوتا ہے جو انہیں انعام دیتے ہیں, سائیکل ریس لگا دیتے ہیں. سائیکل ریس کی اس بات پہ کیا بچوں کو آپ دیں گے, کیا پیغام دیں گے ان بچوں کو کہ یہ پاکستان سائیکل ریس کے لیے بنا تھا, یہ سنگروں کے لیے بنا تھا, یہ ایکٹروں کے لیے بنا تھا کہ اب یہ تماشے کر رہے ہیں, دن اور رات یہ کر رہے ہیں. یہ پاکی آزادی انڈیپینڈنٹ دن تیرے لیے انڈیپینڈنٹ دن ہے, یہ تو غلامان مصطفیٰ کے لیے ہے کہ جنہیں ایک ملک ملا ہے اتنی قربانیوں کے بعد کہ یہاں رہ کر کھل کر اللہ کا شکر ادا کریں, اللہ کی اطاعت کریں, فرما برداری کریں. وہ دن ایسا پکیدہ دن ہے کہ سر سجدے میں رکھا جائے, شکر ادا کیا جائے. غلامی ہند سے بچے ہیں, غلامی کفر سے بچے ہیں, کافروں کی غلامی, ان کی غلامی سے ہم نکلے ایک وطن میں. ادھر تو پتہ ہی نہیں, گلی سے نکل گولی مار کے ادھر کر دیا, اٹھا کے ادھر پھینک دیا. کیا زندگی ہے؟ پوچھو ہندوستان میں مسلمانوں کو کیسی زندگی گزارتے ہیں وہ, کیا ان کے ساتھ حال ہوتے ہیں, کتنا انہیں مارتے ہیں. ملک نہیں نا اپنا, وطن نہیں ہے اپنا. اور آپ دیکھو آزادی کے ساتھ یہاں آ جاتے ہو, آزادی کے ساتھ چلے جاتے ہو. آپ کو اس کا تو کوئی ڈالنے کو ہندو ادھر سے نکل آئے گا, کوئی ادھر سے بدماش نکل آئے گا, ایسا تو نہیں, کیونکہ آپ کا ملک ہے, اپنا وطن ہے, مسلم ہے. تو یہ کس ان کی قربانیاں تھیں, ان کا خون تھا. تو یہ باجے بجانے والے ان کی روحوں کو تڑپاتے ہیں, وہ روتے ہیں کہ ہم نے تو یہ اسلام کے لیے کیا تھا, ہم نے تو کیا نظام مصطفیٰ آ جائے اور ہر طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی بہار ہو, ایک نظام ہو, بھائی بہن میں فرق ہو, بیٹے باپ میں فرق ہو, ادب کی دولتیں ہوں, پیار و محبت کے ماحول ہوں. یہاں شیطانیت نہ ہو, یہاں روحانیت ہو, یہاں حیوانیت نہ ہو, انسانیت ہو. لیکن انسانیت کا تو خون ہو گیا, یہ انسانیت ہے. اس لیے اپنے بچوں کو سمجھاؤ, منہ بنانے کے لیے یہ دن نہیں ہے, باجے بجانے کے لیے یہ دن نہیں ہے, خدا کا شکر کرنے کا دن ہے. اس سے اور عبادت کرو. بتاؤ ہمارے بڑوں نے کس طرح پاکستان حاصل کیا, اور اس کا کاز کیا تھا, مقصد کیا تھا. آج ضرورت ہے اس مقصد پہ چلا جائے, اور اس کی اذان دی جائے اور اس کو بلند کیا جائے. تو باجہ شریعت میں ویسے ہی جائز نہیں ہے, باجہ شریعت میں جائے. خوشی کے موقع پر بھی یہی بات آتی ہے کہ جس نے خوشی دی ہے اس کا زیادہ شکر ادا کیا جائے. یہی خوشی ہے ہماری خوشی اور کافر کی خوشی میں زمین و آسمان کا فرق ہے. کافر کی خوشی پہ شیطان ناچتا ہے, مومن کی خوشی پہ خدا راضی ہوتا ہے. یہ ہماری خوشی ہے. اس لیے آپ وعدہ کرو کہ ہم بینڈ یہ باجے نہیں بجائیں گے, نہ یہ تماشے دیکھیں گے, نہ بچوں کو لے کر جائیں گے چڈیاں پہن کے بائے جا رہے, ننگے بائے جا رہے. شرم و حیا ختم ہو گئی, انہوں نے اپنی جانیں دیں. اور یہ آدھا یہ پجامہ, اب تو میں دیکھتا ہوں یہ بڑے بڑے لڑکے جو ہیں, یہ کوئی ان میں کوئی غیرت نہیں ہے کہ اپنے آپ کو ننگا کر کے دکھا دیں. اور پھر ماؤں بہنیں دیکھیں ان کو دیکھ رہی ہیں, کیا ماؤں بہنوں کی بھی غیرت مر گئی ہے؟ ان کے اندر بھی غیرت نہیں ہے کہ ہمارے سامنے ننگا کھڑا ہے, ہم انہیں کو لباس کو دے دیں. اور یہ باہر بیٹھے ہیں, کوئی ادھر کوئی موٹر سائیکل چلا رہا ہے, خود تو گناہ گار ہو رہا ہے اور کتنوں کو گناہ گار بھی کر رہا ہے. اور کیا بتا رہے ہیں, میں انگریز کا غلام ہوں یا آمنہ کے لال کا غلام ہوں؟ وطن تو بنا تھا آمنہ کے لال کے لیے, تو تم اپنا چہرہ ایسا بناؤ, سنت کے مطابق لباس ہو, خوشبو لگی ہو, تیرا چہرہ چمک رہا ہو, اور زبان پہ اللہ کے شکر کے کلمات ہوں, تو دیکھنے والا کہ واقعی یہ اللہ اس کے رسول کا فرما بردار ہے اور اسے خوشی ملی ہے, اور یہ اللہ کو اس خوشی کے پانے پر راضی کر رہا ہے. اللہ جل وعلا سے دعا کہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.